میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے والدین کا خصوصاً اور محترم جناب چودھری جاوید جو کہ بحیثیت والد گرامی ہیں، اور اس کے بعد اپنے تمام بھائیوں کا اور جملہ مہمانان گرامی کا اور پیرنٹس کا اور خصوصاً اپنے اسٹاف کا جو میرے دست بازو بنے۔ اب دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک کا نام ہوں، لیکن وقت جو ہے بہت قلیل ہے۔ میں بار دیگر پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام اسٹاف کا، اور خصوصاً اس لیے تاکہ اس کا رواج بھی بڑھے، میں اپنی بیگم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میں اپنی بیگم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرا دست و بازو بنی۔ یہاں پہ کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے تاکہ دیکھ کے ایک رواج بنے، تو اب میں دعوت دیتا ہوں دعا کے لیے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عطا اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائلنٹ پلیز۔ مبارکباد کی مستحق ہیں پروفیسر ڈاکٹر مفتی الحافظ قاری کامران صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے یہ پروگرام کو منعقد کیا اور اس میں دینی ماحول اپنایا۔ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے نہیں کھڑا ہوا، دعا کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا پاکستانی، اس میں ڈاکٹر عطا صاحب روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے ایک اور تھپڑ مارنا پڑتا ہے، جس پہ پوری سائنس پریشان ہے، ایڈسن جیسے لوگ پریشان ہیں، آئنسٹائن جیسے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں روتے ہوئے بچے کو تھپڑ مار کر وہ بیچارہ پہلے صدمے سے دوچار ہے۔ انگلستان میں سرجری کے وقت ایک انٹرویو ہوا تھا جس میں یہ سوال کیا گیا تھا، بچہ جب شاک میں ہو، سخت صدمے سے وہ گزر رہا ہو، سب سے پہلے اس کا علاج کیا کیا جائے۔ بڑے بڑے ایکسپلانسر دیے گئے، کسی نے کہا یہاں سے سٹارٹ کیا جائے، کسی نے کہا یہاں سے، لیکن دیار آل سے سب سے جو جامع اور رائٹ آنسر تھا، اے ورڈ آف کمفرٹ، ایک ایسا جملہ جو اس کو تسلی دینے سب سے پہلے مریض کے ساتھ ہوتی ہے، جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس بھی آپ نے ڈاکٹروں کے مطلب بھی ارشاد فرمایا کہ اب وہ صرف بیماری میں دلچسپی نہ لے، پیشنٹ کو تسلی والے الفاظ سے اس کو تسلی بھی دے۔ تو میرے اپنا بزرگ بھی بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ بچوں کو رسپیکٹ دیجیے، رسپیکٹ یور چلڈرن، اور اس پہ اللہ کے رسول اسلام کا فرمان بھی ہے، اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو۔ اگر آپ عزت دیں گے تو کل وہ آپ کی عزت کریں گے۔
اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو پھر جس طریقے سے بچے کو آپ صدمے میں ڈال رہے ہیں وہ آپ ایک اپنا وہ ایٹیٹیوڈ بینک میں جمع کروا رہے ہیں جو سود کی شکل میں تمہیں واپس ملے گا۔ اگر جب وہ فزیکلی بات یہ ہے جو میٹل کوسٹ دا ریسپانس آف کیئر گیور، جو دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے پیرنٹ، چچا یا دیگر ان کی فیملی سے تعلق کرتے ہیں، بچہ اس کو بڑا فالو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر بچے نے شروع میں کوئی چیز نہیں دیکھی اور وہ چیز کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا تو وہ اس کی توجہ فوراً اپنے کیئر گیور کی طرف چاہیے کہ اس کا ریسپانس کیا ہے، جو اس کیئر گیور کا ریسپانس ہوگا the same response of your children، وہی تو ریسپانس آپ کے بچے کا ہوگا۔ اس طرح مثال دیتا ہوں پھر شاید سمجھ آئے گا۔ یورپ کے اندر ایک تجربہ کیا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے ان کے آگے سنیک رکھے گئے، سانپ، ڈسنے والے سانپ، لیکن وہ تجربہ پاکستان میں نہیں کرنا، وہ پیٹ سنیک تھے، میں بھی ان سے زہر نکال لیا گیا اور بچے ان سے کھیل رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈسنے والی چیز ہے، بچے ان سے کھیل رہے ہیں اور کئی مرتبہ کھیلتے کھیلتے وہ اپنے منہ کے قریب بھی کر لیتے ہیں اور پیچھے ان کی ماں کو دور رکھا گیا، وہ واویلا کر رہی ہے، ایسی بھوکا کر رہی ہے۔ تو جیسے جس طریقے سے رویہ ان کے آگے جو ان کا کیئر گیور ہے، جو رویہ اگر وہ ڈراؤنا رویہ رکھے گا تو بچہ اس سے ڈرنا شروع ہو جائے گا، اگر وہ مسکرا کر ان سے سنیک پکڑے گا تو بچہ مسکرائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بچہ وہ اپنے کیئر گیور کا وہی ریسپانس دیتا ہے جو اس کو دوسرا دے رہا ہے۔ اس لیے ایک حدیث بھی ہے کہ میں دعا بڑی معلوم بخاری شریف کی بھی صاحب ہم دوسرے اینگل سے پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نہیں بیٹھے ہوئے سے بھول رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ محترمہ نے چھوٹے سے تھے یہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ کہتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی اور ایک مرتبہ حضور نے مجھے فرمایا انس فلاں کام کر کے آؤ، تو میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ کہتے ہیں بس اوپر سے کہا تھا، اندر سے میرا دل تھا، لیکن میں پھر چلا بھی گیا اور جا کر آگے لڑکے کھیل رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ دیر ہو گئی، اللہ کے رسول اسلام کے پیچھے آئے، دیکھا تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہاں سے فرمایا انس میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ تو وہ ایک فطرتی فیئر ہوتا ہے، نیچرلی فیئر کہ بندہ اچانک ڈر جاتا ہے۔ کہتے جب میں پلٹ کر دیکھا تو حضور کا ریسپانس کیا تھا، حضور مسکرا رہے تھے، تو آپ کے مسکرانے سے میں نے بھی مسکرانا شروع کر دیا، وہ خوف جاتا۔ تو بچوں کو پلیز ڈرائیے نہ، بچوں کو اپنے قریب کیجیے۔ میں تو کئی مرتبہ مسجد کے اندر بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور بابا جی مسجد میں بچوں کو نہ واپس بھیجیں، نہ ان کی باتوں کا غصہ کریں، یہ آپ کا یہ فیوچر ہے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں سے بھی اور اپنے یہ جو بزرگ ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں سے پیار کیجیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے پیار فرمایا ہے، اور ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے۔ جتنا آپ ان کو اپنے قریب کریں گے یہ اپنی راز کی باتیں آپ کو بتائیں گے، وگرنہ یہ کسی اور کو ماں باپ بنائیں گے، اپنی ساری باتیں ان کو شیئر کریں گے اور ان کو غلط راستے کی طرف لے جائیں گے۔ لہذا اس بات کی طرف ہمیں خصوصی طور پر توجہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جس نیت کے ساتھ یہ پروگرام تشکیل دیا گیا اور ہوا، اللہ تعالیٰ مفتی ڈاکٹر کامران صاحب کو اس میں مزید کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔
ان کو اپنے مشن کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے مالک مولا، کافی دیر سے یہ ایک پروگرام کا انعقاد ہوا جس میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سنائے گئے، تیرے اعمال بتائے گئے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. دیگر پروفیسر حضرات آ کر تیرا پیغام، تیرے محبوب علیہ السلام کا پیغام بچوں تک، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، احباب تک پہنچایا. اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما. مفتی صاحب نے جس نیک نیتی کے ساتھ یہ اس دینی ماحول کو اپنایا ہے، اے اللہ ان کو اس مشن میں کامیابی عطا فرما. ان کے ساتھ جتنے بھی ان کا دستے بازو بنے ہیں، بالخصوص ان کے پیرنٹس، ان کے والدین ہیں اور ان کے برادران ہیں، ان کے دیگر اعزاء اقرباء رشتہ دار ہیں، اے اللہ ان تمام کے علم و عمل میں اضافہ فرما. انہیں دین کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. بارے دیگر تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اے اللہ مفتی صاحب کو اپنے اس نیک مشن کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اس ادارے کو دن 2 گنا رات 4 گنا ترقی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین. ایک بات بھی ذہن رکھیے ذرا، ایک تو کھانے کا اہتمام بھی ہے، دوسرا نا مفتی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ میں اپنی وائف کا بھی تھینک یو کہتا ہوں. تو کچھ بندے نا ہنسے تھے، اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے. گھر والے کون ہیں؟ اس کی زوجہ ہے اور اس کے بچے ہیں. اگر ان میں بندہ بہتر ہے تو سمجھو اللہ کے رسول کے آپ بھی بہتر ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ ایسا ماحول بنانا چاہیے. میں مفتی صاحب کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ اعلان سماعت فرما دیں کہ ایک کھانے کا اہتمام ہے، یہ سامنے کھلے میں کھانے کا اہتمام ہے. تمام مہمانان گرامی جو ہے کھانا تناول فرما کے جائے گا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ بھائی وسیم کی ہمہ وقت ہمیں سپورٹ حاصل ہے اور ساری یہ کام انہی کے مشاورت سے ہم سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کی کاوش سے ہم اہل گاؤں کے لیے ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ادارہ ہوگا تو پرائیویٹ، لیکن فنڈ جو ہے سارا گورنمنٹ دے، فنڈ سارا گورنمنٹ، لیکن اور یہ ساری کی ساری کاوش جو ہے